السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ قال الإمام ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى بسنده يقول: حدثنا عبد الرزاق قال قال لي إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي: أرى المعتزلة عندكم كثيرا. قلت: نعم، وهم يزعمون أنك منهم. قال: أفلا تدخل معي هذا الحانوت حتى أكلمك؟ قلت: لا، إلى آخره۔ اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، واغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، واغفر لأساتذتنا ومشايخنا وأوصانا، واجعل هذا المجلس لنا لا علينا۔ ہمارا درس چل رہا ہے امام ابن بطہ العکبری رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ابانہ کبریٰ، یعنی بڑی والی ابانہ۔ ان کی دو کتابیں ہیں، ایک ابانہ صغریٰ، ایک ابانہ کبریٰ۔ یہ بڑی کتاب ہے، مفصل ہے، اور دوسری والی مختصر ہے۔ تو بڑی والی جو ابانہ کبریٰ ہے اس کی شرح اور تفسیر اور اسی کے پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے کے متعلق ہمارا درس چل رہا ہے۔ اور اس کتاب کے بارے میں ہم نے متعدد مرتبہ یہ وضاحت کی ہے کہ پہلے تو یہ کتاب ایک قدیم ترین عالم دین کی ہے۔ ان کی پیدائش 104 ہجری میں ہوئی اور وفات 387 میں تھی۔ 387 ہجری یہ وہ دور ہے جس وقت سنت اور بدعت کے متعلق عالم اسلام میں، خصوصاً جو بڑے بڑے شہر تھے عالم اسلام کے، بغداد، عراق کے یہ جو شہر بغداد، کوفہ، بصرہ، یہ وہ شہر تھے جہاں پر دنیا کے بڑے بڑے علماء ہوا کرتے تھے، فقہاء ہوا کرتے تھے۔ یہیں پر انہی شہروں میں فتنے بھی زیادہ ہوئے اور انہی شہروں میں علماء بھی تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی انہی شہروں میں تھے، اور بہت بڑے بڑے علماء فقہاء تھے۔ یہ بھی وہی کے ہیں۔ موصل کے قریب ایک جگہ تھی، روپور، وہی کے ہیں یہ رہنے والے۔ دارقطنی، امام دارقطنی بہت بڑے عالم ہیں، محدث ہیں، وہ بھی انہی کے زمانے کے ہیں۔ وہ بھی دارقطنی قریب کی ایک جگہ تھی بغداد میں، ارد کے علاقوں میں۔ قرآن کے بڑے بڑے علماء وہاں تھے، اور یہیں سے بڑے بڑے فتنے بھی نکلے۔ بصرہ سے تقدیر کا انکار کرنا، معتزلہ نامی فرقہ بصرہ سے نکلا، کوفہ سے رافضی شیعہ نکلے، اور بہت سارے فرقے انہی شہروں سے نکلے۔ مراد یہ ہے کہ اس زمانے میں جو بدعتیں نکل کے آ رہی تھی، جو بعد میں اتنی مضبوط ہو گئی کہ آج تک برقرار ہیں، اور عالم اسلام میں وہ ایسے تسلیم کر لی گئی ہیں وہ بدعتیں جیسے کہ اسلام وہی ہے۔ وہ بدعتیں جن کا نام آج کے دور میں ہمارے درمیان تو شاید تھوڑا سا اجنبی نام ہوتا ہے، ماتریدی، اشعری، یہ دو نام تو ہمارے یہاں زیادہ پہچانے نہیں جاتے، لیکن ان کے اپنے حلقے میں اور ان کی کتابوں میں یہ نام بہت ہی معزز اور بہت ہی محترم نام ہے۔ تو یہ بدعت، ماتریدی بدعت اور اشعری بدعت، یہ فرقے اس وقت بن رہے تھے۔ ہم نے بتایا ہے بارہا کہ امام ابو الحسن اشعری، جن کی طرف اشعری فرقہ منسوب ہوا، جو اس کے بانی اور مؤسس کہلائے، وہ ان کی وفات 324 بتائی جاتی ہے، اور بعض میں 26 اور 28 کے بھی ذکر کیا ہے، لیکن 24 بہت مشہور ہے، 324۔ اور 304 میں یہ پیدا ہو رہے ہیں، یعنی جس وقت یہ پیدا ہو رہے ہیں اس وقت ابو الحسن اشعری ایک امام کی حیثیت سے معروف ہیں، ان کے
مناظرے ہوتے ہیں معتزلہ سے اور دوسرے لوگوں سے، اور وہ کتابیں لکھتے ہیں. اور جب یہ 20 سال کے ہو رہے ہیں امام ابن بطہ، تو اس وقت امام ابو الحسن اشعری کا انتقال ہو رہا ہے. 20 سال کا نوجوان اپنے زمانے کے علماء کو جان لیتا ہے، اپنے زمانے میں کیا ہو رہا ہے پہچان لیتا ہے. تو انہوں نے ابو الحسن اشعری کو اگر دیکھا نہ ہو تو کم از کم ان کے بارے میں سنا ضرور ہے، اور ان کے اتباع اور ان کے لوگوں کے متعلق جانتے ضرور ہیں یہ ابن بطہ. ایسے ہی ابو منصور ماتریدی، جو ماتریدی کے نام سے ہمارے ہندوستان کے تمام مسلمان اہل حدیثوں کے علاوہ جتنے بھی مسلمان ہیں تقریباً سارے کے سارے ماتریدی ہیں. تو ابو منصور ماتریدی، ان کی وفات 333 میں ہو رہی ہے، 333. تو ظاہر ہے کہ یہ اور 10 سال بڑے ہو گئے، یہ 29 سال کے ہو گئے. تو انہوں نے ان فرقوں کے بانیوں کو، ان کی باتوں کو، ان کے مناظروں کو، ان کی کتابوں کو، ان کی بدعتوں کو، ان کے مقالات و اقوال کو شائع ہوتے پھیلتے دیکھا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ ان مجلسوں میں بھی گئے ہوں جن مجلسوں میں انہوں نے مناظرے کیے یا اپنی تقریریں کی ہیں. مراد یہ کہ انہوں نے ان بڑے فرقوں کو دیکھا ہے جو فرقے بن رہے تھے اور ابھر رہے تھے. جیسے آج کے وقت میں اگر کوئی شخص ہمارے درمیان آج کے دور میں خصوصاً سوشل میڈیا پر کوئی شخص آتا ہے اور اپنی باتیں کہنا شروع کرتا ہے دین کے نام پر، تو ابتدا میں اگر اس کا معاملہ واضح ہو گیا تو ابتدائی میں لوگ اس کے بارے میں تنقید اور اس پر جہل شروع کر دیتے ہیں. اور اگر اس کا معاملہ شروع میں اچھا رہا، جیسا کہ پیچھے یہ قول گزرا تھا محلحل بن مفضل کا، انہوں نے کیا کہا تھا کہ بدعتی کے پاس جاؤ گے تو بدعتی شخص تمہارے سامنے ابتدا میں سنت کی باتیں کرے گا، وہ بدعتی بیان کرے گا، سنت کی باتیں کرے گا. تو کچھ لوگ کیا ہیں شروع میں جب آتے ہیں میدان میں تو حدیث کی، قرآن کی، صحیح حدیث کی باتیں کریں گے اور قرآن کی باتیں کریں گے اور ظاہر کریں گے اپنے آپ کو کہ ہم صحیح حق پر اور صحیح مسلک پر ہیں جس میں ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں. تو ہمارے نوجوان جو قرآن و حدیث کا نام سن کر کے دیوانے ہو جاتے ہیں، وہ نوجوان کیا ہے ان کے پیچھے ہو لیتے ہیں. بعد میں جا کر کے ان لوگوں کا فتنہ دھیرے دھیرے ان کی اندر کی جو چھپائی ہوئی بدعتیں ہیں وہ دھیرے دھیرے ظاہر ہوتی ہیں، تو پھر اہل علم ان پر تردید کرتے ہیں. تو جس طرح آج ہم تردید کرنے لگتے ہیں، ہمارے علماء بیان کرنے لگتے ہیں کہ فلاں صاحب ایسے بولتے ہیں، ان کی یہ خامی ہے، ان میں یہ کمی ہے، یہ سلسلہ انہوں نے جب اپنا ماحول دیکھا ابن بطہ نے تو انہوں نے بھی ان لوگوں کو پہچان کر کے ہی یہ کتاب لکھی ہے. انہی ماتریدی اور اشعریوں سے، معتزلیوں سے، جو اس زمانے کی بڑی بدعتیں تھیں، رافضیوں سے روکنے کے لیے، امت کو بچانے کے لیے اور امت کے نوجوانوں میں صحیح علم اور صحیح عقیدہ اور صحیح منہج متعارف کرانے کے لیے انہوں نے کتاب لکھی. یہ کتاب بہت اہم ہے اور یہ آپ دیکھیں گے لگے گا کہ جیسے آج کے دور کے لوگوں کے لیے لکھی جا رہی ہے، کہ جس طرح آج فتنہ ہے سوشل میڈیا پہ، جو انسان جو چاہتا ہے بولتا ہے، اور ہمارے یہاں سننے والے بہت ہیں ان کے. ہم آج اگر منع کرتے ہیں کہ فلاں کو مت سنو، فلاں کو مت سنو، فلاں شخص حدیث کا منکر ہے، فلاں صحابہ کی تنقید کرتا ہے، فلاں واجب الوجود کا عقیدہ رکھتا ہے، فلاں تحریکی اور اخوانی مزاج ہے، ہم جب یہ کہتے ہیں تو بعض لوگ جو ہیں ان چیزوں کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیوں یہ لوگ تنقیدیں کرتے ہیں، اتنا اچھا دین کی بات بتا رہے ہیں ان سے منع کر رہے ہیں، وہ تفسیر کر رہے ہیں فلاں صاحب قرآن کی اور آپ تفسیر سننے سے روک رہے ہیں. تو یہ باتیں جو انسان ابن بطہ کی اس کتاب کو پڑھے گا یا سنے گا اور درس میں شریک ہوگا تو اندازہ کرے گا وہ کہ سلف نے اور اس زمانے کے علماء نے جب یہ بدعتیں ظاہر ہو رہی تھی ایسے ہی ڈرایا تھا، اسی طرح سے ڈراتے تھے عوام کو، نوجوانوں کو، بھولے بھاڑے لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے، روکتے تھے ان چیزوں سے. تو دیکھیے یہاں پر ہمارا سلسلہ چل رہا تھا کہ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے منع کرنے کے لیے جو بات شروع ہوا تھا کہ التحذیر من صحبت قوم، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے ڈرانا، یبرزون القلوب، جو دلوں کو بیمار کر دیتے ہیں. اب دل کو بیمار کیسے کریں گے؟ ظاہر ہے کہ شبہے ڈالیں گے،
دین کی مسائل میں مسلمات میں شبہات پیدا کر دیں گے، صحابہ کے بارے میں وہ تو صحابہ کے بارے میں شبہات ڈال دیں گے، دین کے مسلمان عقائد نظام جو بڑے بڑے عقائد ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اور فرشتوں کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، آخرت کے بارے میں کہیں نہ کہیں کوئی شبہ ڈال دیں گے، تو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے منع کرنے کا باب اور ڈرانے کا باب ہے۔ تو یہاں پر بہت سی چیزیں گزر چکی تھیں، اسی کے ضمن میں بات آ رہی ہے۔ عبد الرزاق صنعانی سے روایت کی نقل کر رہے ہیں اپنی اسناد سے، امام بن بطہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ابراہیم بن محمد بن ابی یحییٰ اسلمی نے مجھ سے کہا کہ ارى المعتزلة عندكم كثيرا، میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے یہاں معتزلہ جو ہے بہت زیادہ ہے۔ معتزلہ یہ وہ لوگ تھے جو تقدیر کا انکار کرتے تھے ایک طرف، دوسری طرف قرآن کریم کو مخلوق کہتے تھے، اللہ کی صفات کا انکار کرتے تھے، صفات کا انکار کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی، اور یہ سب استوا کا انکار کرنا، ساری صفات کا انکار کرنا، عرش پہ ہونے کا انکار کرنا، یہ سب معتزلہ میں پایا گیا جہمیہ کی طرح۔ اور اسی طریقے سے معتزلہ مرتکب کبیرہ جو گناہ کا بڑا گناہ کر لے کوئی انسان، اگر کبیرہ گناہ کر لے، شراب، زنا، چوری وغیرہ وغیرہ کوئی کر بیٹھے، تو بڑے گناہ کرنے والے شخص کے بارے میں کہتے تھے کہ نہ یہ مومن ہے اور نہ کافر، دنیا میں یہ ایمان کے باہر ہے جب تک توبہ نہ کرے۔ گناہ کر دینے کی وجہ سے وہ ایمان سے نکل گیا مگر کفر میں نہیں گیا۔ یہ تھوڑا سا اپنا مسلک انہوں نے ہلکا کیا تھا خوارج کے مقابلے میں۔ خوارج کہتے تھے کہ جس نے کبیرہ گناہ کیا وہ اسلام سے نکل کر کافر ہو گیا، اسی کا گردن مار دیجیے۔ تو خوارج اگر کسی کو دیکھ لیتے گناہ کرتے تو گردن مار دیتے، ایسا ہوتا ہے۔ خون حلال کرنے کے فلاں قتل کر دیا جائے، فلاں ایسی بات کہتا ہے، فلاں ایسا اعتقاد رکھتا ہے، اس کو مار دیا جائے۔ تو ملک میں، علاقے میں اور سارے عالم اسلام میں خوارج کی شر انگیزی، فتنہ انگیزی اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ گھر گھر میں قتل ہو جانا معمولی سی بات تھی۔ تو ان کی فتنے سے بچنے کے لیے دو طرح کے فرقے وجود میں آئے، ایک فرقہ مرجیہ کا اور دوسرا فرقہ معتزلہ کا۔ معتزلہ نے انہی کی طرح سے سوچ رکھتے تھے مگر تھوڑا سا ہلکا کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی گناہ کرنے والا اسلام سے تو نکل جائے گا مگر کفر میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اب کفر میں جب داخل نہیں ہوگا تو ہم کافر نہیں کہیں گے اس کو دنیا کے اعتبار سے منافقوں کی طرح سے مانیں گے اور اس کو مسلمانوں کی طرح سے اس کے ساتھ معاملہ کریں گے۔ اور اگر بغیر توبہ کے مرا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ کافر ہوگا قیامت میں اور وہ جہنم میں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ۔ خوارج کہتے تھے تھوڑا سا بڑھا کر کے اصل بات کہ اسلام سے نکل جائے گا کفر میں داخل ہو گیا، کیونکہ اسلام اور کفر دو ہی درجے ہیں۔ انہوں نے نیا درجہ اپنی طرف سے بنا لیا تھا اسلام اور کفر کے درمیان۔ تو وہ کہتے ہیں جو بندہ گناہ کر لے وہ کافر ہوگا، اسے گردن ماری جائے گی، اور اگر وہ ہمارے ہاتھ نہیں آیا اور بغیر توبہ کے مر گیا تو آخرت پہ اللہ کے یہاں کافر ہوگا اور اس کے لیے کوئی سفارش نہیں، ہمیشہ میں جہنم میں رہے گا۔ دونوں کو آخرت کے بارے میں ایک سا قول تھا۔ تو یہ تھے معتزلہ۔ اور معتزلہ کے علاوہ دوسرا فرقہ تھا مرجیہ کا۔ انہوں نے دیکھا کہ بھائی معتزلہ کی اس بات سے کام نہیں چل رہا، کیونکہ اسلام کے باہر تو یہ بھی اقرار دے رہے اور سماج کے اندر ابھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ تو مرجیہ نے کیا کیا، غور و فکر کرنے کے بعد اندازہ یہ لگایا کہ عمل کر کے بندہ ارتکاب کرتا ہے کسی برائی کا، عمل ہوتا ہے، تو عمل کو اگر ایمان کے دائرے سے باہر کر دیا جائے۔ ایمان کیا چیز ہے؟ اہل سنت اور سلف کے یہاں زبان کے قول، زبان کے اقرار کا نام ایمان ہے، دل کی تصدیق کا نام ایمان ہے، اور ہاتھ پیر سے جسم سے عمل کرنا یہ ایمان ہے۔ ٹھیک، تو ایمان کے دائرے میں زبان کا اقرار، دل کا یقین اور ہاتھ پیر اور جوارح اور اعضاء و جوارح کا عمل، یہ تینوں چیز داخل ہوتی ہیں۔ جس بندے نے زبان سے کچھ کہا، دین کی بات، اللہ کی بات، ذکر کیا، قرآن پڑھا، کلمہ پڑھا، تو ہم کہیں کہ اس نے ایمان کی بات کہی، ایمان والا کام کیا زبان سے۔ جس نے دل میں اللہ کی محبت رکھی، دل میں اللہ کا خوف رکھا، دل میں اللہ سے امید رکھی، دل میں اللہ کے لیے اللہ پر توکل کیا، اللہ سے مدد مانگی، اللہ کا سے لو لگا کے رکھی دل کے اندر، تو ہم کہیں گے اس کے دل کے اندر ایمان ہے اور وہ دل سے اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے، یہ ایمان ہے۔ اور جس نے ہاتھ پیر سے عمل کیا،
راستے میں کوئی چیز پڑی تھی نقصان دہ، اس کو ہٹا دیا، ایمان کا کام ہے، ایمان والا کام۔ تو نماز پڑھی ایمان ہے، روزہ رکھا ایمان ہے، جسم سے جو عمل کیا وہ بھی ایمان ہے۔ تو یہ ہوا ایمان۔ تو انہوں نے مرجئہ نے دیکھا کہ ایمان میں سے اگر ہم عمل کو باہر کر دیں، عمل کرنے سے نہ ایمان بڑھے نہ عمل چھوڑنے سے ایمان گھٹے، یہ کر دیا جائے اگر، تو کیا ہوگا؟ بندہ اگر گناہ بھی کرے گا تو ایمان پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ایمان تو زبان کے اقرار اور دل کے یقین کا نام ہو گیا۔ تو اب نیک عمل کرنے سے بڑھے گا نہیں، برا عمل کرنے سے گھٹے گا نہیں۔ جبکہ صحابہ اور سلف اور اہل سنت کے یہاں عمل کرنے سے ایمان بڑھتا ہے اور عمل چھوڑنے سے گھٹتا ہے، کیونکہ یہ عمل ایمان کا حصہ ہے۔ جتنے زیادہ عمل آپ کریں گے آپ کا ایمان اتنا ہی بڑھتا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کے ایمان میں زیادتی ہوگی، اور عمل آپ چھوڑیں گے تو کم ہوگا۔ اچھا، یہ صرف نظریاتی بات نہیں ہے، کتاب و سنت کے نصوص نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ۔ اہل ایمان مومن، اصلی مومن وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہو تو دل ان کے کانپ اٹھتے ہیں، خوف سے تھرا جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے اللہ کی کتاب کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں۔ تو ایمان بڑھنے کی بات تو قرآن کہتا ہے، اور تلاوت کرنا بھی عمل اور تلاوت سننا بھی عمل۔ تو عمل کرنے سے ایمان بڑھا، قرآن کریم خود کہتا ہے۔ تو قرآن تو خود زیادتی اور ایمان کی زیادتی کو کیا کرتا ہے؟ بیان کرتا ہے۔ ان اہل سنت کا اور صحابہ اور سلف کا طریقہ اور منہج اور قول مذہب کیا ہے؟ ایمان میں عمل داخل ہے اور ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ تو لیکن مرجئہ نے کیا کیا کہ ایمان سے تین چیزوں میں سے، اور زبانی اقرار، دل کا یقین اور ہاتھ پیر کا عمل کو باہر کر دیا۔ نہیں، عمل ایمان میں نہیں مانا جائے گا۔ ڈیفینیشن میں ایمان بولنے کا مطلب وہ ایمان کا مطلب زبان کا اقرار اور دل کا یقین۔ اب عمل زیادہ کرو گے تو ایمان بڑھے گا نہیں، اور چھوڑ دو گے تو گھٹے گا نہیں۔ اب جو انسان زنا کرتا ہے مثلا، یہ عمل ہے، شراب پیتا ہے عمل ہے، چوری کرتا ہے عمل ہے، اس سے اس کا ایمان گھٹے گا نہیں۔ جب گھٹے گا ہی نہیں تو وہ کافر کیسے ہوگا؟ اسلام سے نکلے گا کیسے؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کتنا ہی عمل چھوڑتا رہے زندگی بھر وہ مومن ہی رہے گا، وہ مومن رہے گا۔ اسی لیے ان مرجئہ نے آگے چل کر کے اسی بات پہ جب زیادہ ڈیٹیل میں گفتگو کی اور اپنی بات پر بات اور فلسفہ اور استنباط کرتے چلے گئے گہرائیوں میں، تو یہاں تک کہہ بیٹھے کہ بھائی سارے لوگوں کا ایمان برابر ہے، سب کا ایمان برابر ہے، کیونکہ زبان کا اقرار سب لوگ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، دل میں یقین سب کے ہے، جس کے یقین نہ ہو منافق ہے، تو جس کے دل میں یقین ہے وہ سب کا ایمان برابر ہوگا۔ تو کہا جب سب کا برابر ہے تو ہمارا ایمان اور صحابہ کا ایمان برابر، ہمارا ایمان اور ابو بکر اور عمر کا ایمان برابر۔ پھر کہا کہ ہمارا ایمان اور اللہ کے نبی کا ایمان برابر، ہمارا ایمان اور جبریل کا ایمان برابر، وہ سب کا ایمان برابر۔ تو یہ یہاں تک پہنچے کہ یہ بات کہتے ہیں، کیونکہ عمل کو باہر نکل دیا بیٹھ گئے۔ تو یہ دو فرقے وجود میں آئے تھے خوارج کے بالمقابل۔ خوارج وہ تھے جو گناہ کو دیکھتے ہی کافر قرار دیتے اور گردن مارنے کی بات کرتے۔ ان سے سماج میں بے چینی تھی، اس بے چینی کے بالمقابل رد عمل ریئیکشن میں دو طرح کے لوگ، ایک فرقہ معتزلہ کا ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں بندہ گناہ کر لے گا کافر، اسلام سے تو نکل جائے گا لیکن کافر نہیں ہوگا، انہوں نے گردن مارنے کا کام ہلکا کیا، مگر انہوں نے اسلام سے باہر کرنے کی بات تو کی۔ اور آخرت کے معاملے میں دونوں کو قول ایک سب، یا بغیر توبہ کے مرا تو جہنم میں جائے گا۔ اسی لیے مرجئہ کا مذہب آیا ایک اور، انہوں نے کیا کہا نہیں گناہ کر لے گا تو بھی وہ ایمان سے نہیں نکلے گا، اس کا ایمان پکا ہے۔ اس طرح سے یہ دو فرقے، وہی معتزلہ کی بات چل رہی ہے کہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے یہاں معتزلہ بہت زیادہ ہے، تو انہوں نے کہا ہاں، تو میں نے کہا ان کا کہنا ہے کہ تم بھی انہی میں سے ہو، معتزلہ کہتے ہیں کہ تم بھی انہی میں سے ہو۔
تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا کرو میرے ساتھ اس دکان میں چلو، وہ دکان قریب میں نہیں ہوگی، میں تم سے بتاتا ہوں راستے میں کیا بتاؤں، دکان میں چلو وہی بتاتا ہوں بیٹھ۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ نہیں، عبدالرزاق نے کہا کہ میں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کیوں؟ تو عبدالرزاق کہتے ہیں کہ لین القلب ضعیف والدین لیس لمن قلب، دل ضعیف ہے، تم باتیں کرو گے کچھ کی کچھ، اور ظاہر ہے میں تمہاری بات سنوں گا، میرا دل ہر کسی کمزور ہے، اور تمہاری باتیں سن کے میرا دل ہو سکتا ہے تمہاری طرف مائل ہو جائے، اور دین اس کا نہیں جو غالب آ جائے، جو غالب آ جائے بات چیت میں مناظرے میں، تو دین اسی کا مانا جائے، ایسے نہیں، دین تو اللہ اس کے رسول کی بات کو کہتے ہیں، مناظرے میں غالب آ جانے والے کی بات کو مان لینا دین اگر ہوگا تب تو آدمی روزانہ اپنا دین بدلے گا۔ آج کسی سے مناظرہ کیا، وہ غالب آ گیا، اس کی بات مان لی، کل کو کسی اور سے مناظرہ کیا، وہ غالب ہے، اس کی بات ماننی پڑے گی۔ تو مناظرے سے دین نہیں بدلنا چاہیے، مناظرے سے نہ ہی اپنے دین کی سچائی اور دین کی حقانیت کی بنیاد مناظرے پہ رکھنی چاہیے، اور نہ ہی مناظرہ کرنا چاہیے، اور اگر کبھی کسی سے کوئی بحث ہو بھی جائے تو اس کی بنیاد پر آپ دین بدل دیں گے، یہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن دین تو مناظرے سے نہیں ہوتا، دین تو بڑی بڑی چیزوں سے بدلتا ہے، کہ دین اللہ کا ہے، اللہ نے رسول بھیجے، رسول پر کتاب نازل کی، کتاب کی وضاحت اور شرح اور بیان اللہ کے رسول نے اپنی حدیثوں سے کیا، اللہ کے رسول کی حدیث صحابہ نے نقل کی، یہ دین ہے۔ اب کوئی انسان اپنی عقل سے داؤ پیچ کھیلے اور مناظرے کرے، اس سے دین نہ ثابت ہوتا ہے نہ بدلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے روایت اور حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک آدمی اصحاب احوا میں سے، یعنی ہوا پرست بدعتیوں میں سے ایک آدمی تھا، اس نے کہا ایوب سختیانی سے، ایوب سختیانی بہت بڑے محدث ہیں، ان سے کہا یا ابا بکر، اے ابو بکر، اسألک عن کلمہ، میں آپ سے چھوٹی سی بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ قال ایوب نے کہا وجعل یشیر باصبعہ، اپنی انگلی سے، مطلب آدھا نہیں، آدھی بات بھی نہیں، منع کر دیا، ایک کلمہ، ایک گفتگو، ایک بات نہیں، ایک بات کیا آدھی بات میں تم سے نہیں سنوں گا، کیونکہ وہ بدعتی تھا۔ اور ایوب سختیانی بہت بڑے عالم ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، عالم ہو کر کے، محدث اور فقیہ ہو کر کے بھی بدعتی کی بات کو سننا گوارا نہیں کیا۔ اس سے ہمیں یہ منہج لینا چاہیے کہ ایسا شخص، ایسا بدعتی جو اپنے دین کی بات پھیلاتا ہو، تبلیغ کرتا ہو، دین کی نشر و اشاعت کرتا ہو، اس کی بات نہیں سننا چاہیے۔ عام تو عام انسان، علماء کو بھی نہیں سننی چاہیے، کہ کبھی کبھی ایسی باریک بات انسان لے آتا ہے کہ وہ کہا کہ دل ضعیف ہے، انسان کا دل بہک سکتا ہے، اور چونکہ ان لوگوں کی باتیں، بدعتیوں کی باتیں عقلی ہوتی ہیں، نصوص بھی تو ہوتی نہیں ہے، قرآن سے حدیث سے تو ہوتی نہیں ہے، اور اگر قرآن کا نام ملیں گے تو اس کی تفسیر خود کرتے ہیں۔ تو اس لیے دین جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی فہم اور سمجھ جو صحابہ سے منتقل ہوتی جا رہی ہے، وہ اصل دین ہے۔ ویسے سمجھائے تو ہر کسی کی بات سن لی جائے گی، جو انسان صحابہ کی بات نقل کرے گا اور تفسیر علماء سلف کی نقل کرے گا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی انسان قرآن اور حدیث کے علاوہ عقل سے اپنی دین بات کرے گا تو اس کی بات سرے سے نہیں سننا چاہیے، کیونکہ کب کس کی بات اور کس کا شبہ دل میں لٹک جائے، اور شیطان چاہتا ہے کہ کوئی سورے کو اس کے دل میں وہ لٹکا رہے اور وہ اس کو پسند کرتا رہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ انسان کبھی کبھی ایک بات سن لیتا ہے، اس کا پورا دین ختم پڑ رہا ہے، وہ سوچتا ہے جب تک یہ حل نہیں ہوگا تب تک مجھے مزہ ہی نہیں آئے گا، مجھے میرا دل مطمئن نہیں ہوگا، میں نماز کیسے پڑھوں، روزہ کیسے رکھوں، قرآن کی تلاوت کیسے کروں، ابھی رہنے دو، پہلے اس کو حل کرتے ہیں، اور اس کے حل کرنے میں وہ اپنی زندگی لگا دیتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ منحرف ہو جاتا ہے انسان، بدتر ہو جاتا ہے دین سے، دین ہی کو کہتا ہے، ایسے بہت ہوتا ہے۔ بہت سارے ملحد لوگوں کے جو پڑھ کر کے علم کے ذریعے ملحد بنتے ہیں،
ان کے پیچھے یہی وجہ ہوتی ہے عام طور پر۔ اب کچھ بندے اپنے ذاتی مسائل اور مشکلات اور پریشانیوں کی وجہ سے بولے تو وہ تو ایموشنلی بولے ہوتے ہیں، لیکن کچھ پڑھ کر کے جو بولے بنتے ہیں یا تو شہوت کے پیچھے بھاگتے ہیں یا شبہات کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ دنیا کا لالچ، پیسے کا لالچ، شہوت اور دنیا کی ترقی، شادی بیاہ وغیرہ کے لالچ، دنیا کی ترقی کے لالچ، یہ شہوت کا فتنہ یا شبہات کا فتنہ۔ تو شبہات کا فتنہ یہ مسائل اور دینی باتیں اور شبہات ہوتے ہیں جو دلوں میں اٹک جاتے ہیں، جو عقلی باتیں ہوتی ہیں جو پھنس جاتی ہیں دل میں، وہ نکلتی نہیں۔ تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ جو ہے ورنہ اس کلمہ میں تو اس سے آدھی بات بھی نہیں سنوں گا۔ تو اب یہ دیکھیں ایوب سختیانی 131 ہجری میں 132 ہجری میں انتقال 131-32 دیکھیں تو کتنے قریب کے ہیں۔ یعنی یہ وہ دور ہے جس وقت صحابہ کا دور ابھی ختم ہوا ہے اور ابھی تابعین کبار تابعین کا دور چل رہا ہے، تابعین کا دور ہے۔ آگے نکال جا رہی ہے ابن حسین کہتے ہیں کہ طاؤس جو ہے، طاؤس بن کیسان بہت بڑے عالم میں بتایا تھا کہ تابعین بڑے تابعین میں سے ہیں، امام ابن عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں طاؤس۔ تو طاؤس جو ہے یہ کانا جالسن، یہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ طلق بن حبیب اور طلق بن حبیب بیٹھے ہوئے تھے، یہ دو لوگ بیٹھے ہوئے۔ فجاءہما رجل من اہل الاہواء، ان کے پاس، ان دونوں کے پاس ایک آدمی آیا، کوئی بدعت سے مشہور تھا۔ اس زمانے کی بدعتیں یہی سب تھی، معتزلہ کی بدعت، جہمیہ کی بدعت، رافضیوں کی بدعت، اور ایسے ہی جو ہے یہ خوارج کی بدعت اور مرجئہ کی بدعت، یہ بڑے بڑے 4-5 فرقے تھے۔ تو آیا اس نے کہا کہ اذن لی ان اجلس، طاؤس سے کہا کہ کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں بیٹھوں آپ کے پاس؟ فقال له طاؤس، تو طاؤس نے کہا کہ ان جلست قمنا، اگر تم بیٹھو گے تو ہم چلے جائیں گے۔ راستے میں کہیں بیٹھے ہوں گے ایسی جگہ پہ جہاں جنرلی کوئی گزر ہو کسی کا، تو کہا کہ تم بیٹھو گے تو ہم چلے جائیں۔ فقال، اس آدمی نے کہا کہ یغفر اللہ لک ابا عبد الرحمن، طاؤس سے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، اللہ آپ کو بخشے، آپ پر رحم کرے، آپ ایسی بات کرتے ہیں؟ قال هو ذاک، ہاں بالکل ایسے ہی ہم بات کریں گے۔ ان جلست واللہ قمنا، اگر تم لوگ بیٹھو تو اللہ کی قسم ہم اٹھ جائیں گے، ہم نہیں بیٹھیں گے۔ فانصرف، تو پھر وہ آدمی چلا گیا۔ یعنی دیکھیں یہ بڑے بڑے علماء تابعین، یہ طریقہ تھا ان کا کہ اگر کوئی شخص بدعت سے معلوم ہوتا تو بدعتی شخص کی بات سننے نہ پائیں، نہ سنیں، اس لیے اس کے پاس بیٹھتے ہی نہیں تھے، نہ انہیں بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ بیٹھے گا تو اپنی بات رکھے گا، اپنے شبہ چھوڑے گا۔ ہاں ایک عام آدمی، ہم پہلے بھی کہہ چکے، بدعتی شخص کبھی کبھی ہمارے زمانے میں، آج کے زمانے میں بدعتی کا مطلب اصل میں دو طرح سے ہوتا ہے۔ آج کے دور میں بدعتی کا مطلب دو ہوتا ہے، کیونکہ اب فرقے بن گئے، اب جو ہے فرقے بہت زمانوں سے بن گئے، اور فرقوں کے نام سے فرقے، اور مسلمان اس کی ترتیب پر نسل در نسل منتقل ہوتے ہیں، اپنے آپ کو لوگ کسی نہ کسی فرقے پر منسوب کرتے ہیں۔ تو فرقے چونکہ بن کر ٹھہر گئے، اس لیے اب بدعتی کا اطلاق دو لوگوں پر ہوتا ہے، دو طرح کا۔ ایک وہ بدعتی جو اپنے فرقے کا عالم ہے، عالم نہیں تو پڑھا لکھا ہے، جو اپنے فرقے کی نشر و شائع کرتا ہے اور انہی باتوں کو لے کے مجلسوں میں گفتگو کرتا ہے اور نوجوانوں سے بات چیت کا ٹاپک بنائے رہتا ہے۔ ایک تو وہ شخص ہوگا، اس میں عالم بھی داخل ہے، اور پڑھے لکھے وہ لوگ جو اپنے مذہب کی باتیں، مسئلے مسائل کی باتیں کرتے ہیں۔ اور دوسرا شخص وہ ہے جو ہے تو بدعتی لیکن عامی شخص ہے، عام آدمی ہے، جنرل پبلک، عام انسان، وہ کسی نہ کسی فرقے پر منسوب کرتا ہے خود کو ان علماء کی طرف۔ جیسے ہمارے دیکھیں تو بریلوی فرقہ، بریلوی جماعت، علماء دیوبند کے متبعین، جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت، شیعہ، بہرا، اسماعیلی بہرا، اور آغا خانی، سلیمانی، داؤدی، طرح طرح کے جو لوگ ہیں، یہ سب ظاہر ہے کہ ہر جگہ یہ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک علماء، ایک عوام۔ تو عوام کے میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ جنرلی ان کا کام دینی چیزوں سے ہوتا نہیں ہے، وہ سنتے ہیں، عمل کرتے ہیں بس، باقی اپنے دنیا میں لگے رہتے ہیں۔
تو عوام کا یہ حکم نہیں ہے، یہ بات اصلاً جو چل رہی ہے وہ علماء کے لیے ہے، یا علماء کی طرح سے ان میں جو بھی ان کا پڑھا لکھا شخص دین کی بات کرتا ہو اور اپنے فرقے کو لے کر کے اس کو پھیلانے اور لوگوں سے گفتگو کر کے اس کی لوگوں کو کنوینس کرتا ہو، تقریر کرتا ہو، جو بھی کرتا ہو، ایسی لوگوں کی بات ہے یہ۔ ورنہ عام انسان تو عام ہے، آپ اس کے پاس بیٹھے، ضرورت کے لیے انسان ضرورتیں ہوتی ہیں، لین دین ہوتا ہے، خرید و فروخت۔ آپ مارکیٹ میں جائیں گے تو یہ پوچھتے کریں گے آپ کون سے فرقے کے ہو، تو نہایت ہی غیر معقول بات ہے۔ بھئی آپ کو دکان سے سامان چاہیے، کپڑا چاہیے، ضروریات چاہیے، آپ سامان لیجیے دیجیے، بات ختم ہوگی۔ اور چونکہ عمومی طور پر لوگ عام لوگ مسلمان ہیں تو ان سے سلام دعا بھی ہوگا، عام انداز کے جو تعلقات ہیں وہ رکھے جائیں گے عوام سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ صرف اور صرف جتنا یہ گزر رہا ہے، یہ سب کا تعلق ان بدعتیوں سے ہے جو شبہات لے کے گھوم رہے ہیں، جو تقریریں کرتے ہیں، جو لوگوں سے مناظرہ کرتے ہیں، جو اپنے دین کو پھیلاتے ہیں، جو عقل سے گفتگو کرتے ہیں اور جو اپنے شبہات کو پھیلاتے ہیں۔ اس لیے ان کے علماء اور ان کے طلباء اور ان جیسے نوجوان جو اپنے مذہب کی نشر و اشاعت کرتے ہیں وہ لوگ مراد ہیں۔ ورنہ عام آدمی جو دنیاوی معاملات میں رہتا ہے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق اگر ہو جائے کسی دنیاوی امور کا تو بھی آپ اس کو سنت کی بات آپ بتائیں اور دین کی بات بتائیں، صحابہ کی بات بتائیں، تو لوگ جو لوگ صحابہ کی تعظیم کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، صحابہ کے نام سے سنتے ہیں بات کو، گفتگو کو سنتے ہیں۔ تو اس لیے عوام الناس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، خاص کر دنیاوی امور میں۔ ہاں اگر عوام الناس میں سے کوئی شخص ایسا ہو جو آپ سے لین دین خرید و فروخت بھی کرے اور اپنے مذہب کی تبلیغ کرے تو پھر آپ اس کو وہیں روک دیں اور اسے دین کی بات کو بند کر دیں، تاکہ دنیاوی معاملات کا لین دین آپ کر سکتے ہیں، کوئی اچھی بات نہیں۔ ایسے ہی آگے بات آ رہی ہے، سلام میں نبی مودی کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے مسجد حرام میں، کننا جلوسا فی المسجد الحرام، مکہ میں۔ سلام میں ابھی مطیع کہتے ہیں، ومعنا ایوب، ہمارے ساتھ ایوب بن ابی تمیمہ سختیانی، ایوب سختیانی تھے۔ فاقبل ابو حنیفہ، تو کہیں سے امام ابو حنیفہ آ رہے تھے ہماری طرف۔ فلما رآہ ایوب، تو جب ایوب نے دیکھا، ایوب سختیانی نے امام حنیفہ کو دیکھا، قال قوموا فتفرقوا، چلو کھڑے ہو جاؤ، بکھر جاؤ، لا یعرنا بجرب، یہ ہمیں اپنی بیماری نہ لگا دے۔ جرب لگی جو اڑ کر کے لگتی بیماری، کہا کہ اپنی بیماری ہمیں نہ لگا دیں، بیٹھے رہو گے یا آئیں گے بیٹھیں گے، اپنے ہمیں اپنی بیماری لگا کے چلے جائیں گے۔ فقمنا فتفرقنا، تو ہم کھڑے ہو گئے اور سب بکھر کے مجلس بکھر گئی۔ یہ کیا مطلب ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو محدثین تھے، اب چونکہ ابو ایوب محدث تھے، تو اس زمانے میں امام ابو حنیفہ کا چونکہ کوفہ میں جس مدرسے میں اور جن لوگوں کے ساتھ ان کا اپنا ایک اٹھنا بیٹھنا تھا، یہ اہل رائے کہلاتے تھے، اصحاب رائے۔ ٹھیک، حدیث کے معاملے میں امام ابو حنیفہ بہت سخت تھے، اور کوفہ چونکہ شیعوں کا، رافضیوں کا گھر تھا، ہم نے گھر تھا، آپ نے بتایا کہ کوفہ سے رافضی نکلے، تو کوفہ میں جھوٹ بولنے والے اور اس طرح کا حدیثیں گھڑنے والے بہت تھے۔ تو امام ابو حنیفہ عام طور پہ جن لوگوں سے سامنا ہوتا تھا وہ اسی طرح کے لوگ تھے، حدیثوں کو بیان عوام الناس میں ایسے ہی لوگ تھے جن پر وہ اعتماد نہیں کرتے تھے۔ ایک بہت کم حدیثیں امام ابو حنیفہ نے اسی لیے ان کو جو صحیح سند سے پہنچی ان کو لیا اور ان کے ذریعے انہوں نے استدلال کیا اور اپنے مسائل بیان کیے، اجتہاد کیا۔ زیادہ تر قرآن پر استدلال کرتے تھے، قرآن پر غور کرتے تھے۔ تو فقہ کے جتنے مسائل تھے امام ابو حنیفہ کے، یہ لوگ عقل سے قیاس زیادہ کرتے تھے، ارائیتا کے الفاظ میں قیاس کرتے تھے، اور اہل رائے کہلاتے تھے، جو ظاہر قیاس کے ذریعے عقل سے انسان اپنی رائے ہی دے سکتا ہے۔ قرآن کی آیت دیکھے گا، چند حدیثیں ان کے پاس زیادہ تر لوگ معتبر نہیں ہے وہاں، اسی لیے وہ حدیثوں پر زیادہ اعتماد ہی نہیں کرتے تھے۔ اس لیے یہ لوگ جو ہیں امام ابو حنیفہ اور ان کی جو جماعت تھی، یہ اہل رائے کے نام سے مشہور تھے۔ تو ان کے زمانے میں جو محدثین تھے وہ ان پر سخت
رویہ رکھتے تھے کہ بھئی تم کو اگر اپنوں پر اعتماد نہیں ہے ہم سے لے لو حدیث. تو میں کہ یہ ایک اپنا بھئی ایک ہی زمانے کے دو لوگ ہوتے ہیں تو ایک دوسرے پہ اعتماد کم ہوتا ہے. اسی لیے اہل الحدیث جو تھے وہ تھوڑا سخت معاملہ کرتے تھے کہ یہ لوگ اہل رائے ہیں، ان کے پاس نہ بیٹھو. فقہ کے معاملے میں یہ رائے دیں گے اور ہم حدیث والے لوگ ہیں، اور یہ عقل سے رائے دیں گے. عقل کی بات جب آپ کے پاس حدیث نہیں ہوگی یا قرآن کی آیت نہیں ہوگی تو عقل کی بات تو ان کی بہت مضبوط ہوتی ہے. اسی لیے کہا کہ اپنی بیماری ہمیں لگا دے کے ہٹ جاؤ، یہاں سے بھاگ جاؤ. یعنی یہ عقل کی باتیں کریں گے اور اپنے رائے والے مسئلے کو ہمارے درمیان پھیلائیں گے. تو بہتر یہ ان کے زمانے کے لوگوں کا یہ رویہ تھا، اس کی سختی انہوں نے یہاں پر کی. ایسے ہی بات آ رہی ہے ابو جعفر سے روایت آ رہی کہتے ہیں کہ لا تجالسوا اہل الخصومات فانهم يخوضون في آیات اللہ. اہل خصومات جو لوگ دین کے معاملے میں جدال اور مناظرے کرتے ہیں ان کے ساتھ نہ بیٹھو. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیات میں باطل طریقے سے غور و خوض کرتے ہیں، اپنی عقلیں داخل کرتے ہیں. آگے روایت آ رہی ہے عمرو بن میمون سے، وہ کہتے ہیں کہ ایاکم وہذہ الزعانف. یہ جو زعانف کہتے ہیں مچھلی کے پر جو ہوتے ہیں، مچھلی کے پروں کو، یعنی جو مچھلی جب انسان خریدتا ہے تو کیا پروں کو کھاتا ہے تو چھیل کے پھینک دیتا ہے، یعنی بے اہمیت چیز ہوتی ہے. مچھلی کے پر کاٹے جاتے ہیں، اس کے جو ہاتھ ہلانے والے پیر ہوتے ہیں، کھانے والے پنکھ، تو مچھلی کے پر اور پنکھ جو ہوتے ہیں وہ چھیل کے کاٹ کے اتار دے جاتے ہیں، مچھلی اصل کھائی جاتی ہے. تو وہ تو ویسٹیج والی چیز ہے، پھینکنے والی. تو کہا کہ یہ جو گھٹیا لوگ، بے اہمیت لوگ جو سنت کے خلاف چل کر کے دین میں اپنی رائے دیتے ہیں، عام اس طرح کے بدعتیوں کے بارے میں کہا کہ ان سے بچو جو کہ سنت سے بے رغبتی رکھتے ہیں، حدیث سے بے رغبتی رکھتے ہیں. وخالف الجماعہ، اور صحابہ اور تابعین کے طریقہ جو جماعت ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں، ان سے دور رہو. ایسی مجاہد نے کہا قرآن کی آیت یخوضون فی آیاتنا کی تفسیر میں یکذبون بآیاتنا، کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں ان سے دور رہو. ایسی عبداللہ الرومی کہتے ہیں کہ جاء رجل الی انس بن مالک، ایک آدمی حضرت انس صحابی ہیں، خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اللہ کے رسول کی 10 سال خدمت کی. انس کے پاس ایک آدمی آیا اور میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا. عبداللہ الرومی کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا. اس آدمی نے کہا یا ابا حمزہ، اے ابو حمزہ، یہ حضرت انس کو کہا لقیت قوما یکذبون بالشفاعہ وبعذاب القبر، میری ملاقات کچھ ایسے لوگوں سے ہوئی ہے جو آخرت میں شفاعت کے منکر ہیں اور عذاب قبر کے منکر ہیں. یہ سب کون تھے؟ معتزلہ اور خوارج. اس لیے کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ بندہ گناہ کرتا ہے اگر تو وہ کافر ہو جاتا ہے. خوارج کہتے تھے، معتزلہ کہتے ہیں اسلام سے نکل جاتا ہے. اور ان سب کا کہنا یہ تھا کہ اگر بغیر توبہ کے مرا تو کافر ہو کر کے مرے گا، اللہ کے کافر بن کے اٹھے گا. تو ایسا مسلمان جو گناہ کرتا ہے اگر توبہ کر لی تب تو وہ اسلام میں آ گیا، پکا مومن ہو گیا. اور توبہ نہیں کی تو ان کے اعتبار سے وہ بندہ کافر ہو گیا. تو عذاب قبر کیوں ہوگا بھائی؟ اس کو مسلمان کو عذاب قبر نہیں ہوگا، ان کے بقول مسلمان کو عذاب قبر نہیں ہوگا، اس لیے کہ مسلمان جو ہوگا وہ پکا مسلمان ہوگا، اور جو گنہگار ہوگا مسلمان ہی نہیں ہے. اگر توبہ کر کے مرا تو پکا ہو گیا، توبہ سے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور بغیر توبہ کے مرا تو پھر وہ مسلمان ہی نہیں ہے، تو پھر مسلمان کو عذاب نہیں ہوگا قبر کا. یہ مطلب تھا. اور آخرت میں سفارش بھی ایسے شخص کے لیے نہیں ہوگی، کافر کے لیے کوئی سفارش نہیں ہوگی قیامت میں. صرف ایک کافر شخص ایسا ہے جس کے لیے سفارش قبول ہوئی ہے، اور وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب. ان کے حق میں سفارش، اللہ کے نبی کی سفارش قبول ہوئی ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے ہلکا عذاب دیا ہوا ہے جہنم کا. ورنہ باقی کسی بھی کافر کے حق میں سفارش قبول نہیں ہوگی. تو جب جو بندہ بغیر توبہ کے مرے گا وہ تو کافر ہے. اسی لیے یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ سفارش کا بھی انکار کرتے تھے کہ اللہ کے نبی سفارش ایسے لوگوں کے بارے میں نہیں کریں گے جو گنہگار تھے، کیونکہ گنہگار جو لوگ مریں گے بغیر توبہ کے گناہ کی حالت میں ان کی نظر میں وہ کافر ہیں اللہ تعالیٰ کے قیامت میں. تو عذاب قبر بھی ایسے لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے انکار کرتے تھے. تو کہا کہ میری ملاقات ایسے لوگوں سے ہوئی ہے جو عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں اور سفارش کا. تو انہوں نے کہا، حضرت انس نے کہا کہ اولئک کذابون، یہ جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. مسلمانوں کو عذاب ہوگا قبر میں، اللہ کے نبی نے بتایا ہے، اور سفارش بھی اللہ کے نبی کریں گے
गुनहगारों के लिए। फला तुजालिसहुम, इनके साथ ना बैठो। अनस सहाबी हैं, इन्होंने मना किया कि ऐसे लोगों के साथ ना बैठो जो अक्ल के जरिए इस तरह के अकीदे रखते हैं और हदीस की मुखालफत करते हैं और मुसल्लम अकीदों का इनकार करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सहाबा किराम डराते थे, सहाबा डराते थे, ताबईन डराते थे ऐसे लोगों के साथ बैठने से और ऐसे लोगों की बातें सुनने से जो बिदअती हो और अपने बिदअत की तरवीज करते हो और हदीस को ना सुनते हो, हदीस की मुखालफत करते हो, जमात की मुखालफत करते हो, सहाबा की जमात की। आगे इब्न शौसब कहते हैं कि क़ाल अली अक़ील बिन तलहा, मुझसे अक़ील बिन तलहा ने कहा। अक़ील बिन तलहा ये ताबई हैं, इनके वालिद तलहा, ये तलहा सुलमी है, वो तलहा दूसरे हैं, तलहा जो अशरफ अशरफ में से तलहा बिन उबैदुल्लाह, ये तलहा सुलमी है। इनके बेटे अक़ील ने कहा वकानत लितलहा सुहबा, और इनके वालिद तलहा को सुहबत हासिल थी, सहाबी थे। तो अक़ील ने मुझसे कहा, इब्न शौसब कहते हैं, अब्दुल्लाह बिन शौसब, हल लक़ीता अम्र बिन उबैद, अम्र बिन उबैद अल-बसरी जो मुअतज़िला का इमाम था, इन्होंने मुझसे कहा अक़ील ने, क्या तुमने कभी अम्र बिन उबैद बसरी से मुलाकात की है? फ़क़ुल्तु ला, मैंने कहा नहीं। क़ाल फ़ला तल्क़हु, तो दोबारा मिलना भी नहीं, अगर मुलाकात नहीं की है तो कभी कोई मुलाकात करना भी नहीं। फ़लस्तु आमनुहु अलैका, मुझे नहीं इत्मीनान है कि वो तुम अगर मुलाकात करोगे तो तुम्हें खाली छोड़ देगा, वो तुम्हें गुमराह जरूर करेगा। वकान अम्र बिन उबैद यरा रायल इत्तिज़ाल, और अम्र बिन उबैद मुअतज़िला की राय रखता था, तो उससे मना किया। तो देखिए, मना करना, डराना ऐसे लोगों से जो किताब सुन्नत और सहाबा के खिलाफ अक़ीदा रखते हो, ये सहाबा की और सहाबा के बेटों की आदत थी। ये सहाबी के बेटे अक़ील हैं जो कह रहे हैं, ताबई हैं, कि तुम अम्र बिन उबैद बसरी के साथ ना बैठो। ऐसे ही समझ लीजिए कि आज के दौर में जितने भी लोग सोशल मीडिया पर तकरीरें कर रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं, व्लॉग्स बना रहे हैं और जो कुछ भी लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और अपने वेबसाइटों पे लिख रहे हैं, तो आपको ये देखना, किसी की ज़बान अच्छी हो, किसी का अंदाज अच्छा हो, किसी का स्टूडियो और लुक अच्छा हो, किसी का स्टाइल अच्छा हो, ये सब चीज़ें ना देखें आप, क्योंकि बिदअतियों के यहाँ यही चीज़ें अच्छी होती हैं, क्योंकि वो अपनी बिदअत को पेश करने के लिए, अपनी बात को पेश करने के लिए सारे इंतजाम करते हैं लोगों को अपनी तरफ खींचने के। लोग, उनका अंदाज भी अच्छा होगा, अखलाक भी अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। इसलिए ज़रूरत है कि हम इन लोगों से चौकन्ने रहें। मेयार एक है किताब और सुन्नत और सलफ का तरीका। कुरान की बात अगर कर रहा है तो उसकी तफसीर और उसका बयान सहाबा से होते हुए आए, ताबईन से होते हुए आए, अपनी तरफ से आए। अगर तफसीर कर रहा है तो हमें, जो इंसान अपनी तफसीर करता है, कुरान लेके बैठा हो और वो कुरान की तफसीर कर रहा हो और उसकी तफसीर में कभी भी ना कोई हदीस आए कि हदीस में ऐसे है, न सहाबा के अक़वाल आए, न सलफ के अक़वाल आए, सहाबा के बाद ताबईन, तबा ताबईन के अक़वाल आए, न उलमा और अइम्मा इस्लाम के अक़वाल आए, अपनी तरफ से तफसीर करें कि लुगत में ये मीनिंग है, लुगत यानी अरबी ज़बान में इस लफ्ज़ का ये मीनिंग है और इसका मतलब ये बना, ऐसे में तफसीर करें, समझ लीजिए कि वो बिदअती है और तफसीर बिन राय करता है। ऐसे इंसान से खुद बचना ज़रूरी है और अपने बच्चों को, अपने करीबी लोगों को, जहाँ तक हमारी पहुँच है, सारे लोगों को बता करके उन्हें डराना और दूर रखना ज़रूरी। ये सलफ का तरीका है, ये सहाबा का, सलफ का, ताबईन का, तबा ताबईन और अइम्मा का तरीका रहा है। वो मना करते थे और डराते थे ऐसे लोगों के पास बैठने से, ऐसे लोगों की बातें सुनने से, ऐसे लोगों के की मजलिसों में जाने से। तो मजलिस में जाना, पुराने ज़माने में लोगों की मजलिसें लगती थी, आज के ज़माने में मजलिसें हमारे पास मोबाइल से आ गई, इसलिए इनसे डरना और डराना ज़रूरी है। इसी तरह के अक़वाल गुजर रहे हैं, और भी अक़वाल हैं। आगे आ रहे हैं फ़ाज़िल बिन दुकैन कहते हैं कि हमें महमूद बयान किया, कहते हैं कि मैं इब्राहीम और के पास गया, इब्राहीम नखई के पास, मैं और मुगीरा और हमारे साथ एक आदमी और था। तो हमने उनसे कहा कि ये लोग जो हैं, इनका कौल इस तरह की बातें करते हैं अहले बिदअत। तो कहा इब्राहीम ने, ला तुकल्लिमू वला तुजालिसू, तुम ना बैठो उनके पास, ना उनसे बातचीत करो, तो ना उनके पास बैठो, ना उनसे बातचीत करोगे। बैठोगे तो उनकी सुनोगे, बातचीत करोगे तो मुनाज़रा होगा।
بحث ہوگی. تو اس لیے نہ ان کی تقریریں سنو نہ ان سے مناظرہ کرو بدعتیوں سے. آگے کی گفتگو ہے کہ جملہ ہے وہ مصنف شاعر یہ کہتے ہیں محقق کے بات غیر واضح ہے. جب تم چلے جاؤ گے میں جان جاؤں گا میرے پاس سے اٹھو گے اور دوبارہ میرے پاس نہ آنا. کچھ شخصوں کے درمیان تھا ایک آدمی, اس کے بارے میں انہوں نے کہا. آگے یزید بن شرح کہتے ہیں کہ ہم سے, یزید بن شرح حمصی کہتے ہیں کہ ابو ادریس خولانی نے ہم سے کہا. ابو ادریس خولانی یہ کبار تابعین میں سے. ابو ادریس خولانی عائض بن عبداللہ ان کا نام ہے اور یہ 8 ہجری میں پیدا ہوئے. ابھی اللہ کے رسول زندہ تھے لیکن اللہ کے رسول کو دیکھ نہیں پائے. ٹھیک, اور ان کی وفات 80 میں ہوئی, 72 سال کی عمر پائی. 8 میں پیدا ہوئے اور 80 میں انتقال ہوا. ابو ادریس خولانی تو بڑے کبار تابعین میں سے ہیں. اللہ کے نبی کا قول پایا ہے لیکن آپ کو دیکھا نہیں, اور اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے. ابو ادریس خولانی تابعین میں سے, کبار تابعین میں سے. ہم نے نبوت پایا ہے بھائی, پیدا ہو گئے 2 سال 3 سال کے جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا. 11 ہجری میں انتقال ہوا نا اللہ کے نبی کا, تو سب نے نبوت کو پایا ہے. پیدائش 3 سال کے تھے. صحابہ کو دیکھا, اللہ کے نبی کو نہیں پایا. ابو ادریس خولانی بہت علم حاصل کیا, بہت بڑے عالم تھے, اپنے زمانے کے کبار علماء تابعین میں سے تھے. دمشق کے قاضی تھے, دمشق کے قاضی. تو بڑے بڑے صحابہ کو انہوں نے پایا ہے. ابو ادریس خولانی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں الا ان ابا جمیلہ, ابو جمیلہ عوف بن ابی جمیلہ ایک بہت بڑے راوی ہیں, لیکن کیا ہے کہ وہ معتزلہ کی رائے رکھتے تھے تقدیر کے متعلق انکار کرنے والی, لیکن حدیثیں ان کے پاس تھی, اہل علم نے ان سے حدیثیں نقل کی ہیں. لیکن عمومی طور پہ ان کے مجلسوں میں جانے کے لیے لوگ منع کرتے تھے. کہا کہ ابو ادریس خولانی نے ان ابا جمیلہ لا یؤمن بالقدر, ابو جمیلہ یہ تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا, فلا تجالسوا, اس کے پاس نہ بیٹھو, اس کے پاس نہ بیٹھو. آگے دیکھیں ابو ادریس خولانی نے کیا کہا. اور ابو ادریس خولانی اتنے بڑے سنت کے متوالے اور بدعت کے سخت خلاف تھے. کہتے ہیں ابو ادریس خولانی کی سے جملہ مشہور ہے, کہتے ہیں کہ لا اسمع فی ناحیۃ المسجد بنار تحرق, اگر میں یہ سنوں مجھے کوئی کہے آ کر کے کہ مسجد کے ایک کونے میں کہیں کنارے, مسجد کے ایک حصے میں کہیں کونے میں آگ لگ گئی ہے جو مسجد کو جلا رہی ہے, آگ لگ گئی اور بھڑک رہی ہے, مسجد جل رہی, میں اگر یہ سنوں تو یہ سننا مجھے گوارا ہے, زیادہ پسند ہے اس سے کہ میں سنوں کہ کہیں پر بدعت کھڑی ہو گئی ہے, بدعت لوگوں کے درمیان پھیل رہی ہے, لیس لہا مغیر, اور اس بدعت کو بدلنے والا کوئی نہیں. یعنی اگر شہر کے اندر بدعت پھیل رہی ہے اور بدعت کے خلاف بولنے والا کوئی نہیں ہے تو اللہ کی قسم میں جاؤں گا اس بدعت کو روکنے کے لیے, چاہے مسجد میں آگ لگی ہو اور مجھے پتہ چل جائے کہ مسجد جل رہی, میں مسجد کی پرواہ نہیں کروں گا, میں بدعت کو روکنے جاؤں گا. ابو ادریس خولانی کا طریقہ دیکھیں آپ, یہ کبار تابعین میں سے ہیں. ابو ادریس خولانی 80 ہجری میں انتقال ہے, اسی سال ابو حنیفہ کی پیدائش ہے. تو کتنی بڑی بات ہے کہ مسجد جل جائے مجھے گوارا ہے, لیکن مسجد کے باہر اگر سڑک پہ کوئی بدعتی ہے اور بدعت پھیلا رہا ہے اور اسے روکنے والا کوئی, تو میں بدعت کو روکوں گا, آگ کو نہیں روکوں گا, مسجد کی آگ کو نہیں روکوں گا, کیونکہ اس کو تو کوئی بجا دے گا. بدعت کو روکنے والا اگر کوئی نہیں ہے تو میں جا کر کے بدعت کو روکوں گا, کیونکہ بدعت کو روکنا زیادہ ضروری ہے, کیونکہ بدعت جہنم کی آگ میں لے کے جائے گی. جو بدعت پھیل رہی ہے وہ اصل میں بدعت نہیں, جہنم کی آگ ہے. تو بدعت جہنم کی آگ ہے, تو اگر بدعت پھیل رہی ہے تو میں جہنم کی آگ, جو بدعت جہنم کی آگ ہے, اس کو بجھانے کے لیے جاؤں گا. دنیا کی آگ کو تو کوئی بجھا دے گا, اور دنیا کی آگ اگر جلے گی تو کیا کر لے گی, تھوڑا سا نقصان کرے گی. مگر جہنم کی آگ بدعت انسان کو جہنم میں لے جائے گی, اور وہ جہنم کی آگ کو بہت بڑا نقصان ہے. تو دیکھیں آپ, یہ سلف کا طریقہ تھا, اور سلف کی یہ حس تھی, سلف کا یہ احساس تھا, سلف کا یہ انداز تھا کہ وہ بدعت پر خاموش نہیں رہتے تھے. بدعت کو برداشت کر لیں, خاموش رہ جائیں, اس سے سمجھوتا کر لیں, ایسا ممکن نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ دیکھیے کہتے ہیں یونس بن الیاس کہتے ہیں کہ
ابو ادریس خولانی نے ایک آدمی کو دیکھا تقدیر کے بارے میں بات کرتے ہوئے، تو ابو ادریس کھڑے ہوئے اور اس کو پیر مارا، اس پہ مار کے اس کو گرایا، اس کے پیٹ پر جو ہے پیر رکھ کر اس کو دبایا۔ خود قاضی جج تھے تو ان کی تو بہرحال طاقت تھی نا ان کے پاس۔ ابو ادریس خولانی جج تھے، قاضی دمشق تھے، تو دمشق میں دیکھا ایک آدمی کہیں مسجد میں بیٹھ کر کے تقدیر کے انکار پر رجوع کر دیں، تو گئے جا کر پیر مارا اس کو، اب بیٹھا ہوا مارا گر گیا، اس کے پیٹ پر پیر سے دبا کے چلا اس کو، فوقع بطنہ، اور اس کو کچلا اپنے پیر سے۔ پھر کہا ان فلان اللہ لوگوں فلاں شخص، یعنی اسی کا نام لکھا کہ یہ تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا، فلا تجالسو، اس کے پاس نہ بیٹھو، بیٹھنا نہیں اس کے پاس۔ فخرج الرجل من دمشق الى حمص، تو وہ آدمی پھر اتنا پریشان ہوا، اس کا جینا حرام کر دیا انہوں نے، تو وہ دمشق چھوڑ کر کے حمص چلا گیا۔ حمص کی دوسرا شہر ہے شام کا۔ تو مراد کیا ہے کہ یہ ابو ادریس خولانی اتنے سخت تھے بدعت اور بدعتیوں پر۔ یہ ہمیں اس کتاب سے ملتا ہے ایک منہج۔ آج کے وقت میں بھی ہم گفتگو کر رہے تھے ایسے لوگوں پر جو سوشل میڈیا پر بیٹھے ہیں، بدعتی لوگ، ان پر کلام کرتے ہیں، تو ہمارے ہی لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑے سخت ہوئے پڑے، اور یہ تو ہمارے حدیثوں میں بھی نہیں تھا، پہلے ہمارے سماج میں اس طرح سے طریقہ نہیں تھا۔ ارے بھائی آپ صحابہ کی تابعین کی سیرت پڑھیں اور دیکھیں یہ کتاب۔ یہ ابن بطہ آپ کو نقل کر کے بتا رہے ہیں کہ جو صحابہ کیسا رویہ رکھتے ہو تابعین کی، آپ کوئی خورن تابعی ہیں، اور پیچھے صحابہ کا بھی قول گزرا، انس کا بھی کی بات گزری۔ انہوں نے منع کیا کہ جو لوگ شفاعت کا انکار کر رہے ہیں اور عذاب قبر کا نہ بیٹھو ان کے پاس۔ عقیل بن طلحہ الاسلمی کا قول گزرا۔ تو مراد یہ کہ آپ کو اس کتاب میں صحابہ کی باتیں ملیں گی، تابعین کی باتیں ملیں گی، تبع تابعین کی باتیں ملیں گی، جو خیر القرون ہیں اور جن کی پیروی کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے اور نصوص میں ان کی پیروی کرنے کا حکم آیا ہے، والذین اتبعوہم بإحسان۔ تو مراد یہ کہ یہ سخت ہوا کرتے تھے اہل بدعت پر، لہذا بدعتیوں پر کلام کرنا، بدعتیوں کے خلاف سخت موقف رکھنا اور ان کی بدعت کی تردید کرنا، یہ اہل سنت کی پہچان ہے۔ اہل سنت کا کوئی شخص، کوئی عالم، کوئی عام آدمی بھی بدعت کے خلاف کبھی بھی خاموش نہیں رہ سکتا۔ کتنی بڑی بات کہی ابو ادریس خولانی نے کہ مسجد جل جائے مجھے گوارا ہے، مسجد کے باہر اگر شہر میں کوئی بدعت پھیل گئی ہے میں اس کو مٹانے جاؤں گا، اس کی پرواہ کروں گا، مسجد کی پرواہ نہیں کروں گا میں۔ انہوں نے بتایا کیوں؟ کہ بدعت جہنم کی آگ کو لے جانے، آگ ہے وہ جہنم کی آگ میں لے جانے والی ہے، دنیا کی آگ کو تھوڑا سا نقصان کرے گی اور سب کو بجھا بھی دے گا۔ ایسے ہی کہتے ہیں اسماعیل بن علیہ کہتے ہیں کہ مجھ سے سعید بن جبیر نے کہا، سعید بن جبیر تابعین میں سے، غیر سائلہ ولا ذکر قل له، میں نے ان سے سوال نہیں کیا تھا، نہ میں نے انہیں کچھ بتایا تھا، نہ ذکر کیا تھا، بس یہی انہوں نے کہا مجھے خود سے ایسے ہی بیٹھے ملاقات میں کہہ دیا، کیا کہا؟ لا تجالسوا طلقا، طلق بن حبیب، پیچھے نام گزرا، طلق بن حبیب یہ مرجیہ تھے۔ امام ابو حنیفہ کے ساتھ ان کا بھی قول مرجیہ والا قول تھا، تو حالانکہ بہت عبادت گزار تھے یہ، مگر کہتے تھے کہ ایمان میں عمل داخل نہیں، عمل خود عمل کرتے تھے مگر ایمان میں داخل نہیں مانتے تھے۔ تو سعید بن جبیر نے کہا لا تجالسوا طلقا، طلق بن حبیب کے ساتھ نہ بیٹھو، لأنه مرجئ، مرجیہ ہے۔ مرجیہ وہ لوگ جو عمل پر کہیں کہ عمل اچھا کرو خراب کرو ایمان پہ فرق نہیں پڑے گا، ایمان کامل ہے، مکمل ہے، اچھا کرو گے تو بڑھے گا نہیں، خراب کرو گے تو گھٹے گا نہیں، ٹھیک؟ تو دیکھیں نام لے کر باقاعدہ لا الہ الا اللہ۔ آج کے زمانے میں بھی ضرورت پڑتی ہے کہ کچھ لوگ اگر ایسے ہوں جو بدعت پھیلاتے ہوں، بدعتی ہوں یا ان کا منہج غلط ہو،
محض غلط ہو تو پھر ان لوگوں سے ڈرایا جاتا ہے، نام لے کر بتانا ضروری ہوتا ہے۔ فلاں شخص کی بات نہ سنو، وہ اس کے پاس بدعت، لأنه مرجئ، وہ مرجئہ ہے، اس کے پاس بدعت ہے، لہٰذا اس کو کوئی نیا طریقہ نہ سمجھا جائے اور اس کو کوئی بذات خود ایک بدعت نہ سمجھی جائے کہ آپ لوگ جو ہے گفتگو کرتے ہیں کہ لوگوں سے ڈراتے ہیں، نام لیتے ہیں کہ وہ فلاں کی نہ سنو پائے، ہمیں یہ کہا گیا کہ بھائی خذ ما صفا و دع ما قدر، اچھی چیز جہاں بھی ملے لے لو اور خراب چیز چھوڑ دو، اچھی چیز لے لو کسی کی زبانی ملے اور خراب چیز چھوڑ دو۔ تو خذ ما صفا و دع ما قدر یہ اصول انتہا درجے کا باطل اصول ہے، باطل اصول ہے یہ۔ بھائی ایک عام آدمی کیسے پتہ لگائے گا کہ یہ جو شخص گفتگو کر رہا ہے اس کی باتوں میں کون سی بات صحیح کون سی بات غلط ہے؟ ٹاپک اگر ایسا ہو کہ جس میں سے کوئی بات بھی اس عام آدمی کی پہلے کی سنے ہوئے مطالعے میں سے اور سنی ہوئی معلومات میں سے ہے ہی نہیں، بالکل نئی باتیں ہیں، تو کیسے پتہ لگائیں گے آپ کہ کون سی بات صحیح کون سی بات غلط ہے؟ آپ کو سب بات صحیح لگے گی۔ مفصل میں محالات کیا کہتے ہیں کہ جو ہے ایسے لوگ پہلے سنت کی باتیں کریں گے، حدیث کی باتیں کریں گے۔ آپ دیکھ لیجیے محمد علی مرزا نے شروع میں کیا کیا، اہل حدیثوں کے ساتھ اہل حدیثوں کی خوب تعریف کی، حدیث کی باتیں کی، صحابہ کی باتیں اور خوب تعظیم کی اور خوب اچھی اچھی باتیں کی حدیث کی، اور اہل حدیثوں کو خوب اچھا اتنا سراہا کہ لوگوں نے اس کو اپنا ہیرو سمجھ لیا، اور اس کے بعد میں دھیرے دھیرے بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کو اس نے لا کر کے انکار کرنا شروع کیا، اور صحابہ کی شان میں تک گستاخی کر بیٹھا، اور صحابہ کو کیا کچھ کہا، اس نے گالیاں تک دی اور برا بھلا کہا اور تکفیر تک کر ڈالی، اور صحابہ کو کہا کہ ہم ہو گئے آپ کے زمانے میں معاویہ کے لوگ اب آپ کے خلاف تلوار لے کھڑے ہوتے۔ تو مراد کیا ہے، یہ لوگ کوئی بھی شخص جب آتا ہے تو ابتدا میں پہلی ہی مرتبہ ڈائریکٹ باطل بیان نہیں کرتا، تو یہ کہنا کہ اچھی لے لو اور خراب چھوڑ دو، ارے بھائی ایک عام آدمی نوجوان شخص جو دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتا وہ کیسے پتہ لگائے گا کہ جو ہے اس کی اچھی بات کون سی ہے غلط بات کون سی ہے؟ لہٰذا یہ اصول غلط ہے، سیدھی سی بات ہے، اچھے لوگوں سے لو برے لوگوں سے نہ لو، سنت والوں سے لو بدعت والوں سے نہ لو، صحیح منہج والوں سے لو خراب منہج والوں سے نہ لو، یہ اصول ہے۔ لہٰذا جو سلف کے طریقے پر ہے، جو سنت کے طریقے پر ہے، جو قرآن کی بات کرتا ہے، جو حدیث کی بات کرتا ہے، جو سلف کی صحابہ کی تعظیم کرتا ہے، صحابہ کی بات نقل کرتا ہے، اس سے لو، کتنا ہی بڑا اسکالر کیوں نہ ہو، اگر وہ سنت پر نہیں صحابہ کے طریقے پہ اس کی بات نہ سنی جائے سرے سے، یہ صحابہ اور تابعین اور اہل علم کا طریقہ ہے۔ آگے کہتے ہیں سلیمان بن مغیرہ، میں نے سئل ابو حمزہ سے کہتے ہیں کہ شعبی سے پوچھا گیا، امام شعبی عامر بن شراحیل الشعبی، ان سے پوچھا گیا کوئی مسئلہ، تو اس مسئلے کے بعد انہوں نے کہا کہ لا تجالس اصحاب القیاس، دیکھیے آپ بات ہے، قیاس والوں کے پاس نہ بیٹھو، جو عقل سے فتوے دیتے ہیں، جو عقل سے فتوے دیتے ہیں ان کے پاس نہ بیٹھو۔ یہ صاحب نے فتویٰ دیا کورونا کے دنوں میں برادر نے کہ بھائی جو لوگ کورونا کے دنوں میں جب وہ لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا، کہا کہ جو لوگ سامان پہنچا رہے ہیں گاڑیوں پر کورونا کے لاک ڈاؤن میں، اور غلہ وغیرہ ادھر ادھر گاڑیاں جا رہی ہیں پہنچا رہے ہیں تو یہ خطرے میں ہیں، اور ان لوگوں کے لیے روزہ اگر نہ رکھے تو ان کی رخصت ہے۔ عقل سے پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے قیاس کر لیا۔ ایک مسافر ہے، کوئی انسان کسی دوسرے شہر سے آ رہا ہے، اگر لمبا سفر کر کے آ رہا ہے تب تو ٹھیک ہے کہ مسافر کا حکم ہے، نہ مسافر ہے نہ مریض ہے، دو ہی لوگوں کو رخصت ہے روزہ چھوڑنے کی۔ رمضان کا جو ہوا تھا نا لاک ڈاؤن، تو کہا کہ نہیں جو لوگ بھی جیسے دودھ پہنچانے والی گاڑیاں آ رہی ہیں شہر میں، اور آٹا چاول بہت سارے جو روزمرہ کے کھانے پینے کے سامان سبزی پھل وغیرہ، تو جو لوگ گاڑیوں سے سامان منتقل کر رہے ہیں وہ روزہ نہ رکھیں تو ان کے لیے رخصت ہے۔ تو بلا کسی قید اور تفصیل کے اگر آپ کہیں تو یہ باطل فتویٰ ہے۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ شہر اتنے لمبے دور سفر سے آ رہے ہیں، کسی شہر میں جا رہے ہیں جس میں وہ مسافر شمار ہو، تو مسافر کو تو برا روزہ چھوڑنے کی رخصت پہلے سے موجود ہے، لیکن بغیر یہ کہے آپ یہ کہیں کہ نا ایسے لوگوں کے لیے روزہ چھوڑنے کی رخصت، تو یہ باطل اور غلط
ناجائز فتویٰ ہے. تو اس طرح سے دیکھیں عقل سے قیاس سے پتہ نہیں کہاں سے عقل سے فیصلہ کر دیا اور جو ہے یہ فتویٰ خوب مشہور ہو. تو مراد نے کہا کہ امام شافعی نے لا تجالس اصحاب القیاس، قیاس والوں کے پاس نہ بیٹھا کرو. فتحل حراما وتحرم حلالا، کیوں؟ اگر عقل والوں کے پاس بیٹھو قیاس والوں کے تو تم حرام کو حلال کر بیٹھو گے اور حلال کو حرام کر بیٹھو گے، حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر بیٹھو گے. دیکھیں جو واجب تھی اس کو اس نے چھوڑوا دیا تو حرام کو حلال کرا دیا، کیونکہ روزہ بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑنا حرام ہے اور اس نے اس کو حلال کر دیا. سمجھے کہ تو اس طریقے سے ایسے ہی سبرقان بن عبداللہ زمری کہتے ہیں کہ مجھے منع کیا ابو وائل شقیق بن سلمہ اسدی نے منع کیا اور کہا کہ لا انجالس اصحاب ارائیت، جو لوگ ارائیت کہتے ہیں کہ کیا خیال ہے آپ کا. آج کل بہت سارے سوال کرتے ہیں لوگ، اگر ایسا ہو تو اگر سارے سوال اگر ایسا ہو جائے تو کیا خیال ہے آپ کا، کیا مطلب ہوگا، کیا رائے ہے آپ کی، تو آپ کی رائے کیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس مسئلے میں اگر ایسا ہو جائے. اس طرح سے سوالات لوگ قیاس والے عقل والے کیا کرتے تھے تو ان کے پاس بیٹھنے سے منع کیا. کہتے ہیں مجھے شقیق بن سلمہ نے کہا کہ لا تجالس اصحاب ارائیت. ایسے ہی ابراہیم نخعی نے کہا لا تجالس بنی فلان، بنو فلان کو قبیلہ کا وہاں پر وہ لوگ جو ہے مطلب کیا تھے اس طرح کے بدعتی تھے، تو کہا کہ فإنهم کذابون، وہ تکذیب کرنے والے کذاب ہیں، جھٹلانے والے ہیں حدیثوں کو اور دین کو. فروا بن یحییٰ کہتے ہیں کہ وہ عبد الکریم خصیف کے پاس بیٹھتے تھے تو ان کی مجلس میں سالم افطس آیا. سالم بن عجلان الافطس. تو سالم بن عجلان الافطس آیا عراق سے، یہ بھی طلق بن حبیب کی طرح مرجیہ میں سے تھا. سالم بن عجلان الافطس، طلق بن حبیب، حماد بن سلیمان، امام ابو حنیفہ، زر بن حبیش، یہ 5-6 لوگ تھے جو مرجیۃ الفقہاء کہلاتے تھے. عراق کے کوفہ کے وہ مرجیہ جو فقہاء میں سے تھے، ان کا مرجیہ ہونا سب سے ہلکے درجے کا ہے، ورنہ ان کے علاوہ بہت سارے مرجیہ کے فرقے تھے جو بڑے خبیث قسم کے فرقے تھے، بہت خراب قسم کے، جو کہتے تھے کہ ایمان کے ساتھ کتنے گناہ کر لو کوئی نقصان نہیں ہوگا، جیسے کفر کی حالت میں جتنی نہیں کرو کوئی فائدہ نہیں. کفر کی حالت میں کوئی نماز پڑھے، کفر کی حالت میں صدقہ کرے کوئی فائدہ ہے اس میں؟ جب تک کلمہ نہیں پڑھے گا، اقرار نہیں کرے گا اسلام میں کوئی فائدہ ہے؟ تو جس وقت کافر نیکیاں کرے تو فائدہ نہیں، تو وہ دوسرے فرقے کہتے تھے کہ مومن گناہ کرے تو کوئی نقصان نہیں، کتنے گناہ کرو، اس طرح کی باتیں کر. تو یہ جو مرجیۃ الفقہاء تھے یہ ہلکے والے مرجیہ تھے جو اہل سنت کے بہت قریب تھے. تو انہی میں سے یہ سالم افطس ہیں، طلق بن حبیب ہیں، زر بن حبیش ہیں، اور حماد بن سلیمان امام ابو حنیفہ کے استاد، اور امام ابو حنیفہ جو. تو یہ 4-5 لوگ جو تھے بڑے بڑے لوگ ہیں جو علماء اور فقہاء تھے. تو سالم افطس بھی انہی میں سے ہیں. سالم افطس آئے فتکلم بشیء من الرجا، تو کچھ ارجا والی بات کہیں اسی مجلس میں، عبد الکریم خصیف کی مجلس میں. فقاموا عن مجلسهم، تو سارے کے سارے اپنی مجلس چھوڑ کر کے چلے گئے. قال ربما رأيته جالسا وحده، کہتے کہ میں نے دیکھا، ربما کبھی کبھی میں نے دیکھا کہ وہ تنہا بیٹھے رہتے تھے سالم افطس اس مجلس میں اور کوئی بھی ان کے پاس نہیں ہوتا تھا. یہ طریقہ تھا اہل علم کا، اہل سنت کا، ان کے عوام کا، ان کے طلباء کا، کہ اگر کوئی بدعتی دکھتا اور وہ اپنی بدعت پھیلاتا فوراً چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے اس کے پاس اس کی باتیں سننا گوارا نہیں کرتے تھے. عطا بن مسلم الخفاف کہتے ہیں، اعمش سے کرتے ہیں، اعمش بہت بڑے امام ہیں، سلیمان بن مہران. تو اعمش تابعی کہتے ہیں کہ کانوا لا يسألون عن رجل بعد ثلاث، 3 باتیں دیکھنے کے بعد، 3 چیزیں دیکھنے یا سننے کے بعد پھر بندے کے بارے میں سوال نہیں کرتے تھے لوگ. منشا ہو، چلتا پھرتا کہاں ہے، کہاں جاتا ہے، کن لوگوں کے ساتھ چلتا پھرتا، کن راستوں سے گزرتا ہے، کن محلوں سے گزرتا ہے، وہیں سے کسی سے دوستی ہوگی، یہ مطلب ہے. اچھائی کی جگہوں پہ جاتا ہے کہ برائی کی جگہوں پہ جاتا ہے. جو انسان مسجد جاتا ہے، دین کی مجلسوں میں جاتا ہے، اس کا چلنا پھرنا اچھی جگہ پہ ہوا.
اور جو شراب خانوں میں جاتا ہے، زنا کے اڈوں میں جاتا ہے، بدکاری کی جگہ پہ جاتا ہے، یا برے لوگوں کے علاقے میں سے گزرتا ہے، وہیں پر بیٹھا رہتا ہے، تو اس کا مطلب اس کی طبیعت اور اس کی مزاج میں خرابی ہے. تو اس کے چلنے پھرنے کو دیکھ کے وہ مدخلہ اور کن کن لوگوں کے گھروں میں اور کن کن لوگوں کی مجلسوں میں داخل ہوتا ہے، کہاں پایا جاتا ہے، یعنی راستوں پہ کہاں گزرتا ہے، اور دکانوں میں، مارکیٹوں میں کن جگہوں پہ جاتا ہے، اور کن کے یہاں جا کر کے بیٹھتا اٹھتا ہے، کن کی مجلسوں میں بیٹھتا ہے، کن سے سنتا سناتا ہے. دو چیزیں ہو گئی. اور تیسرا الفہو من الناس، اور الفہو من الناس، اور کون کون سے لوگوں سے اس کی دوستی ہے اور الفت ہے، کس کس انسان سے دوستی اور الفت ہے. یہ تین باتیں جس کے بارے میں پتہ چل جاتی، پھر آپ مزید سوال نہیں کرتے تھے کہ یہ آدمی کیسا ہے، کیونکہ ضرورت نہیں رہتی اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ چل، اسی سے اس کا مزید پتہ چل جائے گا. اسی لیے آگے نقل کر رہے ہیں امام اوزاعی سے، امام اوزاعی کی روایت نقل کر رہے ہیں، کان یقول من ستر عنا بدعته، جس نے ہم سے اپنی بدعت کو چھپا لیا ہے. کوئی کبھی کبھی کوئی انسان بدعت چھپائے رہتا ہے، واضح نہیں کرتا. لم تخفى علينا الفته، تو ہمارے اوپر اس کی الفت اور محبت مخفی نہیں رہ سکتی کہ کن سے الفت رکھتا ہے، کن سے دوستی رکھتا ہے، کن سے محبت ہے، کون اس کے دوست ہیں، وہ نہیں چھپیں گے. بدعت تو چھپا لے جائے گا لیکن اس کی دوستی نہیں چھپے گی. ایسے ہی کہتے ہیں کہ ابو بکر مروزی کہتے ہیں کہ ابو خطان الباہلی نے کہا کہ اس سے پہلے یحییٰ بن سعید القطان کو سنا کہ لما قدم سفیان الثوری البصرہ، سفیان ثوری بصرہ آئے. سفیان ثوری کوفہ کے تھے، 166 ہجری میں انتقال ہے، امام ہیں، بہت بڑے عالم فقیہ ہیں، محدث ہیں. سفیان ثوری بصرہ آئے. جب بصرہ آئے تو بصرہ میں ایک آدمی تھا ربیع بن صبیح السعدی، ربیع بن صبیح السعدی. تو اس کے معاملے میں لوگ انہوں نے غور کرنا شروع کیا. وہاں پر ایک مشہور شخص ہے، سنا، دیکھا، پتہ لگایا اس کے بارے میں. وقدر عند الناس، اور لوگوں میں اس کی کیا قدر و منزلت ہے، کیا مقام ہے اس کا، عالم مانا جاتا ہے، لوگوں کو درس دیتا ہے، تقریر کرتا ہے. سأل علی سے مذہب، کہا کہ پوچھا کہ اس کا مذہب اور طریقہ کیا ہے. قالوا مذہب ما مذہب الا سنت، یہ ربیع بن صبیح اس کا مذہب تو سنت والا ہی ہے، اہل سنت کے مذہب پر ہے. تو اس کے بعد کہا کہ من بطانت، اس کے خاص خاص دوست کون ہیں. بطانہ کہتے ہیں بالکل جگری دوست. کہا کہ من بطانت، اس کے خاص جگری دوست کون ہیں. قالوا، تو لوگوں نے کہا کہ اہل القدر. بصرہ میں معتزلہ اور تقدیر کے منکر بہت تھے. بصرہ میں تقدیر کے منکر اور معتزلہ تھے، اور کوفہ میں شیعہ اور خوارج تھے. تو کہا کہ اس کے جگری دوست تقدیر کے منکر لوگ ہیں، جو بھی اس کے دوست ہیں وہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں. قال هو قدری، کہا کہ یہ بھی تقدیر کے منکروں میں شمار ہوگا، قدری ہوگا، اس کو بھی قدری کہا جائے گا، یہ قدری ہے. گرچہ تمہارے سامنے سنت کے مذہب کی نمائش کرتا ہے اور دکھاوا کرتا ہے کہ میں سنت پر ہوں، صحابہ اور سلف کے منہج پر ہوں، گرچہ تمہارے سامنے دکھاوا کرتا ہے، لیکن نہیں، دوست چونکہ اس کے اہل اعتزال اور اہل تقدیر کا انکار کرنے والے قدریہ ہیں، لہذا یہ بھی قدری ہے. کیونکہ آدمی اپنے دوستوں کے ہی مذہب پر ہوتا ہے. البر علی دین خلیل، یہ بات گزری ہے ہماری اس کی کتاب کے اندر. امام قال الشیخ امام مطلع کہتے ہیں رحمت اللہ علی سفیان الثوری، اللہ کی رحمت ہو سفیان ثوری پر. لقد نطق بالحکمہ، اللہ کی قسم یقیناً انہوں نے حکمت کی بات کہی، حکمت سے بولے. فصدقا، سچ بولے، حکمت سے بولے اور سچ بولے. وقال بعلم، علم سے بات کی انہوں نے. فوافق الکتاب والسنہ، تو کتاب و سنت کے مطابق بات کہی. وما توجب الحکمہ، اور حکمت جس بات کا تقاضا کرتی ہے وہ بات کہی. ویدرک البیان، اور آنکھوں کا مشاہدہ جس چیز کو پتہ دیکھتا ہے اور جانتا ہے وہ بات کہی. ویعرف اہل البصیرۃ والبیان، اور جس بات کو اہل بصیرت اور اہل بیان اور علم والے جانتے ہیں، یقیناً انہوں نے وہی بات کہی. کیا کہ جس انسان کے دوست جیسے وہی اس کا مذہب.
اگر کوئی آدمی نماز روزہ وغیرہ کرتا ہے، مسجد میں آتا ہے اور دوستوں میں اس کے وہ لوگ ہیں جو زناکار ہیں، تو جان لیجئے کہ یہ بھی چھپ کر کے زنا ضرور کرتا ہے۔ دوستی بدعتیوں سے ہے اور تقریریں کرتا ہے، مجلسوں میں جاتا ہے اہل سنت کی۔ جگری دوست جس مذہب کے ہیں وہی دل اصل میں ادھر کو کھینچتا ہے، ادھر کھینچنے کا جو دوست ہوتے ہیں، اور دوستی کرتا ہی تبھی جب ان کے ساتھ دل کی محبت ان کے مذہب پر، ان کے طریقے پر ہو جاتی ہے۔ قال اللہ عز وجل، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یلونکم خبالا ودوا ما عنتم۔ قرآن کی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے دوست ایسے نہ بناؤ جو ایمان والے نہ ہوں، یعنی غیر مسلموں کو اپنا جگری دوست نہ بناؤ، کفار و یہود و نصارہ کو۔ لا یلونکم خبالا، وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں ذرہ برابر بھی نہیں چکیں گے۔ ودوا ما عنتم، وہ تو پسند کرتے ہیں ان چیزوں کو کہ جو تمہیں نقصان پہنچائیں، تمہیں تکلیف پہنچے، تو تمہیں وہ نقصان میں ڈالیں گے، تکلیف میں ڈالیں گے۔ لہذا ایسے اسمعی کہتے ہیں سمعت بعض فقہاء المدینہ، میں نے مدینہ کے بعض فقہا کو سنا، اذا تلاحمت بالقلوب النسبہ، جب دلوں میں ایک دوسرے کی نسبت اتفاق کر جاتی ہے، دل سے دل مل جاتے ہیں، تواصلت بالابدان الصحبہ، تو جسموں میں ایک دوسرے سے دوستی اور صحبت ہو جاتی ہے۔ جب دلوں کا کنیکشن ہوتا ہے، جب دل کا ایک دل سے کنیکشن مکمل ہو جائے گا تو پھر دل تقاضا کرے گا کہ آدمی کا جسم، پورا بدن، پورا وجود اس دوسرے والے کے ساتھ میں مل کر کے صحبت اختیار کرے اور دوستی کرے۔ تو دوستی کب ہوتی ہے؟ جب دلوں کے اندر ایک دوسرے سے محبت گھل مل جاتی ہے۔ قال الشیخ وبہذا جاءت السنہ، یہ جو اسمعی نے کہی ہے بات، یہی بات سنت میں بھی آئی ہے، حدیث میں آئی ہے۔ پھر اپنے سند سے حدیث لا رہے ہیں، ابو ہریرہ کی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الارواح جنود مجندہ، روحیں جو اللہ نے پیدا کی دنیا بھیجی ہے نا، یہ روحیں یہ اللہ تعالیٰ کی فوجیں ہیں، جھنڈ ہیں، گروپ ہیں، جو اللہ نے اپنے یہاں جنود مجندہ کی شکل میں، جیسے فوج کی اپنی اپنی بٹالین ہوتی ہے نا، اپنی اپنی ایک گروپ ہوتے ہیں، ان کے بیچ ہوتے ہیں فوجوں کے، ہر بیچ الگ الگ نکلتا ہے، تو ایک بیچ کے لوگ ایک ہی سے ساری چیزوں کو جانتے ہیں اور دوستی اور قربت ہوتی ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے روحوں کو بھی الگ الگ بیچ میں بنایا ہے اور بیچوں میں بنا بنا کے رکھا ہوا ہے اپنے یہاں۔ ٹھیک، پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ روحیں جس طرح ایک بیچ کے لوگ، ایک بیچ کے اسٹوڈنٹ، چاہے وہ پولیس کے ہوں، فوج کے ہوں، کلاس، اسکول، کالج کے کہیں کے ہوں، ایک گروپ کے لوگ ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں، ایسے ہی وہ روحیں بھی جانتی ہیں ایک دوسرے کو۔ تو جب دنیا میں وہ روحیں آتی ہیں، فَمَنْ تَعَارَفَ مِنْهَا اخْتَلَفَ، جو روحیں اللہ تعالیٰ کے اس گروپ میں ایک دوسرے کو جانتی تھیں، وہ روحیں جب دنیا میں آ کر ملتی ہیں ایک دم الفت پیدا ہو جاتی ہیں۔ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْ اخْتَلَفَ، اور جو روحیں اللہ تعالیٰ کے یہاں دور دور گروپوں میں تھی اور دوسرے گروپ کو نہیں جانتی تھی، وہ دنیا میں کتنا ہی بار ملاقات کر لیجیے، آپ کی دوستی کبھی ہوگی ہی نہیں۔ تو دنیا میں دوستی جس کی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک ہی گروپ میں، ایک ہی جھنڈ میں بیٹھی ہوئی تھی، رکھی گئی تھی۔ پہلے اس طرح کی روایتیں وہ آگے آ رہی ہیں اور مزید آئیں گی انشاءاللہ، آگے والے درس میں سے مذاکرہ کریں گے۔ اسی پہ اتفاق کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور عقیدہ سلف اور کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ہمیں سنت پر قائم رکھے، صحابہ کے طریقے پر، سلف کے طریقے پر قائم رکھے، بدعت سے اور اہل بدعت سے دور رکھے۔ جب تک دنیا میں رہیں دین اسلام پر رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید پر اور ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔